بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا درس نماز تراویح کے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بہت سے اعمال ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، ان میں سے ایک عمل نماز تراویح بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو نہایت غور سے توجہ سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور اس تلاوت کے دوران مکمل خاموشی اختیار کیا کرو، لعلکم ترحمون، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اللہ کی رحمتیں تم پہ برسیں گی۔ قرآن پاک پڑھے جانے کے وقت اس کو توجہ سے سننا اور اس کے ادب میں مکمل خاموشی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کی رات میں قیام اللیل کرتا ہے، جس میں نماز تراویح بھی شامل ہے، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا قیام نماز تراویح بڑی اہم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، رمضان شہر، ایسا مہینہ ہے، کتب اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے، وسننت لکم قیامہ، اور اس کا قیام نماز تراویح میں نے تمہارے لیے سنت قرار دی۔ صحابہ ایک سنت پہ جان دے دیتے تھے، نماز تراویح کے لیے آنا، کھڑے ہونا، اہتمام سے سننا۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی اسی درجے کی عبادت ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت عائشہ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تم کہاں تھی؟ فرمایا، اللہ کے نبی جی، آپ کے ایک صحابی بہت پیارا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، میں سننے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی بات کو سن کے آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کہا چلو میں بھی سنتا ہوں۔ جا کے دونوں میاں بیوی تلاوت سننے لگے۔ تلاوت کرنے والے کون تھے؟ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے قرآن پاک کو سیکھنا ہو وہ میرے 4 صحابہ سے سیکھے، عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ قراء صحابہ میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا صحیح فہم رکھنے والے، بہت ہی سحر انگیز انداز تھا حضرت سالم کا۔ تلاوت سننے کے بعد حوصلہ افزائی بھی تو کرنی چاہیے نا، یہ نہیں کہ حافظ صاحب نے 20 سپارے 20 تراویح پڑھی، اس میں 1.25 پارہ 1.5 پارہ پڑھا، اور جب وہ جانے لگے، ہاں بجی آئی تو سپیڈ بہت زیادہ سی، چلو ماشاءاللہ 10 بار اس نے تلاوت کی، دن میں محنت سے مشقت سے تراویح پڑھائی۔ ہم تو بڑے مزے سے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ان کو یاد دہانی کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے، رکعت کون سی ہے اس کا بھی پریشر ہوتا ہے، سجدے 3 نہ ہو جائیں اس کا بھی خوف ہوتا ہے۔ بڑی مشقت کے ساتھ تراویح پڑھاتے ہیں، اور جاتے ہوئے ایک صاحب بڑا کوئی عجیب سا جملہ کس دیتے ہیں، آج تو بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، لگتا افطاری بہت زیادہ کی ہوئی تھی آپ۔
آج بہت جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، لگتا آپ نے کہیں جانا ہے۔ بھی ایسے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حوصلہ افزائی فرمانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں سالم جیسے نوجوان کو پیدا کیا۔ اتنا پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اور ان کی اہلیہ جا رہے ہیں، راستے میں اشعری قبیلوں کے خیمے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کی آواز آئی۔ پڑھنے والے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، جن کا نام حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کھڑے ہو کے سننے لگے، دیر تک سنتے رہے، پھر چل دیے۔ اگلے دن جب حضرت ابو موسیٰ تشریف لائے، پھر حوصلہ افزائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ پاک نے تمہیں داؤدی لحن میں سے ایک لحن عطا فرمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو سن کر پہاڑوں پہ بھی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، پرندے بھی شوق کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تمہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن کی طرح، ان کے پڑھنے کے انداز کی طرح، ان کے لہجے میں سے ایک لہجہ عطا فرمایا گیا ہے۔ بڑا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہو۔ وہ آگے سے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی جی، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ کھڑے سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اللہ کے نبی کو خوش کرنا بھی ایک عبادت ہے، تاکہ آپ خوش ہو جاتے، میں اور اعلیٰ انداز سے اور عمدہ کر کے پڑھتا۔ تو پڑھنے والا بھی اچھے انداز سے پڑھے، سننے والے بھی حق ادا کریں۔ نماز تراویح کی عبادت سال میں ایک بار ملتی ہے، سال میں ایک بار ملتی ہے، اس لیے شوق سے دو سنتیں ہیں تراویح کے متعلق، ایک پورا قرآن پاک سننا اور ایک پورا مہینہ تراویح پڑھنا۔ بہت سے لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، اور بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان میں سے بہت سے تراویح نہیں پڑھتے۔ روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، اور تراویح میں پورا قرآن پاک سنیں شروع سے لے کے آخر تک، اور جب ختم قرآن ہو جائے تو پھر چھٹی نہیں ہے، پھر اس کے بعد پورا مہینہ تراویح ہے، پورا مہینہ۔ آپ کا ختم قرآن ہوا سننے کا، پڑھنے کا، ابھی ایک سنت ہوئی ہے، پورا مہینہ تراویح پڑھنا پڑھانا یہ ایک دوسری مستقل سنت ہے۔ اس لیے ختم قرآن کے بعد فارغ نہیں، 29ویں رات تک، 30ویں رات تک اگر 30 کا چاند ہو تراویح کا اہتمام رکھنا۔ تو اس کے لیے مساجد میں بھائیوں فضا بننی چاہیے، اور نوجوان پیچھے باتیں نہ کریں، بچے پیچھے شرارتیں نہ کریں، انہماک سے۔ قرآن پاک میں کیا حکم آیا؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سننا ہے، وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ آداب تلاوت میں سے ہے، توجہ سے سننا، خاموشی اختیار کرنا۔ قرآن پاک میں حکم آیا ہے اس بات کا، اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم تراویح پڑھ کے نہ تھک جاتے ہیں، اور ساری رات کرکٹ کھیلتے ہوئے تھکتے نہیں، ایک لائٹ لگا لیتے ہیں، پورے محلے کا جینا حرام کرتے ہیں۔ ساری رات کبھی اس کے گیٹ بیٹھا، کبھی اس کے گھر میں گیند گر رہی، شور کر رہے ہیں۔ ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا، 10 آدمی شور مچا رہے ہیں، ایک نے چھکا لگا دیا، 20 بندے شور مچا رہے ہیں۔ اب یہاں نہیں یہ تھک رہے، 3 بجے پھر سحری کے لیے گھر جاتے، 2 بجے جاتے ہیں، ساری رات کھیلتے نہیں تھکتے۔ 20 تراویح جو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت لیتی ہے اس میں تھک جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ خود نہیں تھکتے، ان کا ایمان تھکا ہوا ہے، ایمان تھکا ہوا ہے، اس لیے نماز تراویح بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے، کسی کو نیکی بوجھ لگتی ہے، کسی کو گناہ بوجھ لگتا ہے، کسی کو نیکی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گناہ کا شوق ہوتا ہے، اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں۔ تو بھائیو ہمیں تلاوت قرآن پاک کا ذوق ہو، تلاوت قرآن پاک کا شوق ہو۔ جن کرکٹروں کو دیکھ کر سیکھ کر ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کرکٹروں کی بھی تو سنو۔ سن 2005 میں بھائی محمد یوسف مسلمان ہوئے،
اس سے پہلے عیسائی تھے، جنوبی افریقہ وغیرہ کے دورے پہ گئے، وہاں پہ زندگی بدل گئی۔ 3 مہینے تو اپنا اسلام خفیہ رکھا، بعد میں پھر اسلام کا اظہار کیا۔ جب اپنے اسلام کا اظہار کیا، سگی والدہ خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی، کہتی میں اس کو اپنا بیٹا کہنا ہی پسند نہیں کرتی، اس نے یہ ایسا فیصلہ کیا ہے، ہمارا دل خفا ہوا ہے۔ لیکن وہ اپنے ایمان پہ ڈٹے۔ بعد میں ان کے گھرانے کے 25-30 لوگ مسلمان ہو گئے۔ سن 2013 میں محمد یوسف کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا۔ سن 2008 کی بات ہے، 2007 میں سال کے بہترین کرکٹر کا ایوارڈ ان کے نام آیا نا، تو اس کی تقسیم کے لیے دبئی میں ایک تقریب منعقد کی گئی سن 2008 میں، اور وہاں سے دنیا بھر کے نامور کرکٹروں کو بلایا گیا، ان کو بھی دعوت دی گئی۔ اور وہ تقریب کب تھی؟ رمضان المبارک میں۔ محمد یوسف کو مسلمان ہوئے ابھی 3 سال ہوئے تھے، کہنے لگے رمضان، اس کا روزہ اور اس کی تراویح پر دنیا کے کسی ایوارڈ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ دبئی کی اس تقریب میں شرکت ہی نہیں کی رمضان المبارک کی وجہ سے۔ یہ بھائیو 3 سال کے مسلمان کی داستان تھی، اسے ابھی اسلام قبول کیے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں۔ ہم کب سے مسلمان ہیں ہر ایک سوچے، ہماری پوری زندگی اسلام میں گزری ہے، ہم بائی برتھ مسلم ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، جنہیں ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، آج وہ اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں، آج وہ عبادات کی راہوں پہ گامزن ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں تراویح کا پورا اہتمام ہو، گھر میں پڑھیں، کسی جگہ پہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، باجماعت تراویح کا اہتمام ہو، پورا قرآن پاک سنا جائے، رکوع میں نہیں شامل ہونا، پوری رکعت دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، جب رکوع ہوا تو بھاگ کے آگے شامل ہو گئے۔ اس کو اہتمام نہیں کہتے، اس کو شوق نہیں کہتے، یہ تو خانہ پوری ہے، یہ تو ڈنگ ٹپاؤ اس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر، کہ کوئی سر پڑی ہے اسے اتارنا ہے۔ نہیں، شوق والے تو تکبیر الہی میں شریک ہو جایا کرتے ہیں، شوق والے تو تکبیر الہی سے شریک ہو جایا کرتے ہیں، اور پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ جو بچہ تلاوت پڑھ کے حافظ صاحب تلاوت سے تراویح سے فارغ ہوں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ آج بہت لطف آیا، آج آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے محنت کی تو ہمیں تراویح کا موقع ملا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والے رمضان المبارک میں تراویح کی عبادت کا مکمل نور اور اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللہم اجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد